اس دوران تعلیم کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں اور آخری سبق پڑھ کر اپنے اساتذہ سے آج اجازت چاہیں گے۔ اساتذہ کرام نے انہیں اجازت بھی دی ہوگی، آج انہیں محبت بھی کریں گے، انہیں وصیتیں بھی کریں گے، انہیں نصیحتیں بھی کریں گے، انہیں آئندہ مستقبل میں جا کر کام کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، اور آج یہاں سے نکل کر یہ میدان میں جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں مدارس سے نکلنے والے علماء، مدارس سے نکلنے والے طلباء اور مدارس سے نکلنے والے فضلاء اپنے اپنے مراکز اور اپنے اپنے مقام پر جا کر دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو روشن کرنے کے لیے اپنا کردار سر انجام دیتے ہیں۔ مدارس کی اس محنت سے اور مدارس کی اس دعوت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مدارس نے معاشرے کے اندر جو اچھائی پھیلائی ہے، اس اچھائی سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج دنیا مخالف بہت ہے اور وہ مخالفت میں بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن بہت کچھ کہنے کے باوجود ان کے پاس ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کیا پیش کریں گے۔ وہ ان کے کردار پر، گفتار پر، زندگی پر، اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ یہ سیرت طیبہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی سنوار رہے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی شخص اگر دین اسلام کی سرحدوں کو کراس کر جائے تو یہ علماء اور یہ اکابر اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تمہارا یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہذا تم صحیح صرف کی طرف آ جاؤ، اور اگر یہ نہیں آتا تو یہ تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ علماء اپنے میدان کے ساتھ میں بڑے خلوص کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے انہیں کھانے کو کچھ ملے، پینے کو کچھ ملے، چاہے نوکری اور ملازمت ملے، چاہے تنخواہ ملے یا نہ ملے، بہرحال انہوں نے اپنا کردار ضرور نبھایا ہے۔ اور دنیا کہتی ہے مولوی بڑا سخت ہے، مولوی بڑا شدت پسند ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، مولوی کی جتنا نرم دل اور مولوی کی جتنا دل کا نرم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسجد میں امام ہو جاتا ہے، اس امام ہو جانے کے بعد اس محلے میں اس کے بہت سارے مقتدی ہوتے ہیں، اور ان مقتدیوں میں کوئی بات مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، نماز پڑھنے بھی نہیں آتا، اور محلے میں ہمیشہ علماء کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب اسپیکر کے کمرے کی چابی دے دو۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں دے دے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آج اعلان کرنا ہے چودھری صاحب، نواب صاحب، فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کا آج اعلان ہوگا۔ مسجد سے کوئی مولوی نہیں کہتا اس نے ساری عمر میری مخالفت کی ہے، مجھے گالیاں دی ہیں، میں آج اس کی اعلان اپنی مسجد سے نہیں کروانا چاہتا۔ وہ چابی پیش کرتا ہے، وہ اعلان کرواتا ہے، اس کی تجہیز، اس کی تکفین، اس کی تدفین، اس کا جنازہ، وہ سب وہاں پر ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جنازہ پڑھاؤ، یہ جنازہ پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسے کہتا ہے غسل دو، یہ اسے غسل سے لے کر یہ چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے جنازے میں دعا کرتا ہے جیسے عام لوگوں کے جنازے میں پڑھتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ اس کے جنازے میں بھی وہی پڑھ رہا ہے جو دعا اس نے اپنے ابا کے جنازے میں، اپنی اماں کے جنازے میں، اپنے استاد کے زمانے میں، اپنے مرشد کے جنازے میں پڑھی تھی، وہی دعا اپنے اس مخالف کے جنازے میں بھی پڑھ رہا ہے۔ تکبیر کہہ کر اسے جنازہ قبرستان میں لے جاتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں یہ کچھ ہو گیا، اب کھڑے ہو کر قرآن بھی پڑھو۔ یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے، نماز کے بعد ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ بڑا سخت ہے، تم کہتے ہو یہ شدت پسند ہے، تم کہتے ہو مزاج کا بڑا سخت ہے، اس نے اپنے مخالف کا جنازہ پڑھایا بھی، پڑھا بھی، شریک بھی ہوا، دعا بھی کی، اس رات کے اندر اس کے گھر والوں کے ساتھ شریک بھی ہو گیا۔ تم بتاؤ تم اپنے مخالف کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہو؟ تم بتاؤ تم اپنے مخالف کے ساتھ کیا انداز اپناتے ہو؟ یہ سے قرآن نے سکھایا ہے، یہ سے دین نے سکھایا ہے، یہ سے شریعت نے سکھایا ہے، اللہ کے کلام نے سکھایا ہے، رسول اللہ کے فرمان نے سکھایا ہے، اس نے عمل کر کے دکھایا۔ پتہ چلا مولوی شدت پسند نہیں ہوتا، مولوی اصول پسند ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے
اصولوں کے نام کو شدت رکھ دیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ موٹر وے پر چل رہے اور موٹر وے پر چلتے ہوئے آپ گاڑی چلا رہے، گاڑی کی سپیڈ 120 سے 130 140 150 ہوگی، سارجنٹ آگے آ جاتا ہے، آپ کی گاڑی روکتا ہے، چلان کاٹتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو سارجنٹ صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں آپ نے سپیڈ زیادہ کی۔ تو آپ کہتے ہیں سپیڈ کی، گاڑی میری ہے، پیسہ میں نے لیا ہے، روڈ گورنمنٹ کا ہے، چابی میرے پاس ہے، جان میری ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے میاں؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ بڑے شدت پسند ہو، بڑے سخت ہو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ کہتا ہے شدت پسند نہیں ہوں، سخت نہیں ہوں، اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، میں نے قانون کو فالو کیا، میں نے بتایا 120 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، گاڑی اس کی ہے، پیٹرول یہ ڈلواتا ہے، ڈرائیور اس کا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ اصول ہے، جو اس اصول کو توڑے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تیرے روڈ کا اصول ہے، تیرے چوک کا اصول ہے، تیرے علاقے کا اصول ہے، تیری عدالت کا اصول ہے، تیرے اسکول کا اصول ہے، تیرے پولیس کا اصول ہے، آپ کا نیچر کا اصول ہے، ہمارے یہاں فوج کا اصول ہے۔ کیا اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی پولیس میں کوئی شخص بھرتی ہو اور وہ کہے صبح شام آؤں گا وردی نہیں پہنوں گا، مان لیا جائے گا؟ نہیں مان رہے۔ یہ جو وردی پہ زور دے رہے یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ یہ جو آپ اسمبلی کے گیٹ پہ کھڑے ہو اور آپ کہتے ہیں یہاں پارلیمنٹ کا ممبر جائے گا، کوئی اور نہیں جائے گا، یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ کہتے ہیں اصول ہے۔ میں نے کہا عدالت کے دروازے پہ کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں کسی پہ جج بیٹھے گا، کوئی اور کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ کہتے ہیں یہ اصول ہے۔ میں نے کہا فوج میں ایک آدمی بھرتی ہو گیا، وہ جوتا نہیں پہنتا، کہتا ہے میں شوز نہیں پہنوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں پہنوں گا، گھر جانا پڑے گا، وہ کہتا ہے میں وردی نہیں پہنوں گا، آپ کہتے ہیں گھر جانا پڑے گا، وہ کہتا ہے بھائی آزادی ہے، مجھے ماں نے آزاد چلا ہے، آزادی اظہار کا حق ہے، میں جو چاہے کروں، آپ کیوں روکتے ہو؟ آپ کہتے ہو آزادی اپنی جگہ، لیکن یہ اصول ہے، اس اصول پر کاربند رہنا پڑے گا۔ ایسے کسی اسکول اور کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ داخل ہو جائے، وہ کہے میں اس کا نصاب نہیں پڑھوں گا، کچھ وہاں سے پڑھوں گا، کچھ یہاں سے پڑھوں گا، کچھ یہاں سے پڑھوں گا، کتاب بھی تو ہے، تعلیم بھی تو ہے، میں وہاں کا پڑھ لوں گا، اسے کہتے نہیں یہاں پڑھے گا تو نصاب سارا یہاں کا پڑھنا پڑے گا۔ بھئی یہ شدت پسندی نہیں ہے، کہتے ہیں اصول پسندی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں پڑھے گا تو اس کے اصول کو مانے گا، اس جگہ آئے گا تو اس کے اصول کو مانے گا، مسلمان رہے گا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، ایماندار ہونا پڑے گا، داڑھی رکھنی پڑے گی، پگڑی پہننی پڑے گی۔ آپ کہتے ہو شدت پسندی ہے، میں نے کہا شدت پسندی نہیں ہے، اصول۔ اور اگر آپ کہو کہ جی یہ کون سی بات ہوئی، میں نے کہا آپ کی ساری چیزوں کے اصول ہیں، کیا اسلام کے کوئی اصول نہیں ہے؟ کیا یہ لاوارث ہے؟ یہ لاوارث نہیں ہے، اس کے بھی وارث ہے، اور وارثوں نے اس کو اصول بنایا۔ ہر چیز کے اصول زمینوں پر بنے ہیں اور اسلام کے اصول آسمانوں پر بنے ہیں۔ اگلی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت کے اختصار کی وجہ سے۔ ہمارے طلباء آج یہاں سے فاضل ہو کر جائیں گے، آج ان کے والدین بھی آئے ہوں گے، آج ان کے رشتہ دار بھی آئے ہوں گے، یہ بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے۔ یہاں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور اٹھ کر ایک طالب علم کی طرف اشارہ کر کے گئے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فرد ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، آج ابھی یہ گھر جائیں گے، گھر جائیں گے، ان کے گھر میں دعوت کا اہتمام ہوگا، مہمان آئے ہوئے ہوں گے، کوئی شخص اٹھ کر کہے آپ کا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں اسے مولوی نہیں مانتا، میں اسے مسلمان نہیں مانتا، آپ کہو گے دیکھو یہ باتیں نہیں کر، اور پھر آپ غصے میں آ کر اس شخص سے گھر سے نکال دو گے، یہاں شور کرے گا، آپ محفل سے نکال دو گے، آپ مجلس سے نکال دو گے، کیوں نکال رہے ہو؟ کہتے ہیں میرے اس بچے کو، میرے اس بیٹے کو، میرے اس طالب العلم کو جس نے قرآن پڑھا، جس نے حدیث پڑھی، بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، ابو داؤد شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، نسائی شریف پڑھی، ابو داؤد شریف پڑھی، یہ اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس کی نسبت حدیث کے ساتھ ہے، اس کی نسبت مدرسے کے ساتھ ہے، مکتب کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، یہ بد تہذیب آدمی ہے، یہ بدتمیز آدمی ہے، یہ اصول کو نہیں سمجھتا۔ میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے شاگرد کو برا کہہ رہے ہیں، میری دعوت سے اٹھ جا، میری مجلس سے اٹھ جا، دعوت سے کیوں اٹھاتا ہے، مجلس سے کیوں اٹھاتا ہے؟ کہتے ہیں جو میرے بھتیجے، میرے بیٹے، میرے طالب العلم کا لحاظ نہیں رکھتا، میں اس کا لحاظ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا یہ دہشت گردی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا یہ شدت پسندی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس نے گالی کیوں دی، برا بھلا کیوں کہا؟
اور کوئی اسے یہ بھی نہیں کہتا بھائی تو نے اسے کیوں اٹھا دیا، لوگ کہتے ہیں صحیح کیا، اچھا کام کیا تو نے، اسے اٹھانا چاہیے تھا۔ اس نے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے اس طالب العلم کی جو بھی عالم بن گیا اس کی توہین کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے، یہاں سے نکل جا۔ کوئی برا نہیں کہتا، اسے نکال دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، دعوت سے اٹھا دیا جاتا ہے، کھانے سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ یار آپ بڑے سخت ہو، کہتے ہیں سخت نہیں ہوں، مجھے تکلیف ہے میرے اس بھتیجے کو جس کے سر سے اتنے خوبصورت دستار ہے، اس نے برا کہا ہے، یہ ندوۃ العلم سے اساتذہ سے اس نے بخاری شریف پڑھی ہے، اسے برا کہا ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی اس اٹھانے والے کو برا نہیں کہتے بلکہ اس کہنے والے کو برا کہتے ہو۔ اس نے غلط کہا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد سے، انہوں نے تفسیر پڑھی ہے شیخ التفسیر سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الحدیث سے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس مدرسے میں، انہوں نے علم حاصل کیا ہے اساتذہ سے۔ آؤ تمہیں وہ بتاؤ جنہوں نے علم رسول اللہ سے حاصل کیا، جنہوں نے تعلیم حضور سے حاصل کی، کوئی بندہ اٹھ کر ان کے بارے میں کہے جو مدرسہ نبوی سے فاصل ہوئے ہیں، جو رسول اللہ کی تعلیمات لے کر نکلے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جن کا تزکیہ نفس خود رسول اللہ نے کیا، جن کو کتاب اللہ کے رسول نے پڑھائی، جن کے دلوں کو رسول اللہ نے محنت کر کے تبدیل کیا، جنہیں قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، راشدون کہا، مؤمنون کہا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا، فائزون کہا، راشدون کہا، متقون کہا، صادقون کہا، صدیقون کہا، راکعون کہا، ساجدون کہا، رکعان کہا، سجدن کہا، یبتغون فضلا من اللہ کہا، رضوانا من اللہ کہا، والذین معه کہا، اشداء علی الکفار کہا، رحماء بینہم کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا، جنہیں قرآن میں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، لهم مغفرۃ ورزق کریم کہا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا وآووا ونصروا کہا، جنہیں مہاجر کہا، جنہیں انصار کہا، جنہیں متقی کہا، جنہیں پرہیزگار کہا، ایماندار کہا، تقوی دار کہا، دیانت دار کہا، شرافت دار کہا، ایمان دار کہا، ایمان قائل کہا، قرآن کا قاری کہا، قرآن کا محافظ کہا، جن کا تذکرہ صدق سے کیا، سچائی سے کیا، شرافت سے کیا، جن کے وضو کا تذکرہ قرآن نے کیا، نماز کا تذکرہ قرآن نے کیا، روزے کا تذکرہ قرآن نے کیا، حج کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کے صدقات کا ذکر قرآن نے کیا، وفا کا ذکر قرآن نے کیا، توبہ کا ذکر قرآن نے کیا، استغفار کا ذکر قرآن نے کیا، جو میدانوں میں گئے تو قرآن بن گیا، جو سجدے گئے تو قرآن بن گیا، جو رکوع میں گئے تو قرآن بن گیا، جنہوں نے تلاوت کی تو قرآن بن گیا، جو زخمی ہوئے قرآن بن گیا، جو شہید ہوئے قرآن بن گیا، جن کے وجود کا زخم لگے رسول اللہ کے سامنے آئے قرآن اتر گیا، جنہیں معافی مل گئی قرآن بن گیا، جن سے رب راضی ہو گیا قرآن بن گیا، ہجرت کی قرآن بن گیا، نصرت کی قرآن بن گیا، سفر کیا قرآن بن گیا، جہاد کیا قرآن بن گیا، روزہ رکھا قرآن بن گیا، زکات کی قرآن بن گیا، اعمال کیے قرآن بن گیا، عقیدت میں اترے قرآن بن گیا، الفتوں میں آئے قرآن بن گیا، رفتوں میں گئے قرآن بن گیا، تائید کی قرآن بن گیا، تصدیق کی قرآن بن گیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کلام محفوظ کیا، جو قرآن کے اترنے کے گواہ، جبرائیل کے آنے کے گواہ، نبی کے سجدوں کے گواہ، قرآن کی تلاوت کے گواہ، آیاتوں کے گواہ، لفظوں کے گواہ، حروفوں کے گواہ، جو میدانوں کے گواہ، مسجدوں کے گواہ، میناروں کے گواہ، عظمتوں کے گواہ، رفتوں کے گواہ، بلندیوں کے گواہ، جن کے سینے میں صداقت آئی، جن کے حصے میں عدالت آئی، جن کے حصے میں سخاوت آئی، جن کے حصے میں شجاعت آئی، جن کے حصے میں محبت آئی، عقیدت آئی، جنہیں رسول اللہ نے اپنا دوست کہا، جنہیں رسول اللہ نے صحابی کہا، رفیق کہا، اصحابی کا نجوم کہہ کر آسمان کا ستارہ کہا، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی کہہ کر انہیں منتخب کہا، پسند کردہ کہا، پسندیدہ کہا، محبت والا کہا، اور جنہیں رسول اللہ نے اپنی اداؤں سے، اپنی وفاؤں سے دنیا
کے سامنے پیش کیا، جنہیں حضور نے پڑھایا، جو نبی کے شاگرد بنے، وفادار بنے، تابعدار بنے، ساتھی بنے، رفیق بنے، مجاہد بنے، نمازی بنے، غازی بنے، ساتھی بنے، رفیق بنے، ساتھ چلنے والے بنے، جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق کہا، اس میں سے کوئی شوہر بنے، کوئی داماد بنے، کوئی رشتہ دار بنے، کوئی ساتھی بنے، کوئی رفیق بنے، جن نے جانوں کے نذرانے دے دیے، قربانیاں دے دی، گردنیں کٹوا دی۔ بخاری شریف پڑھنے والوں، مسلم شریف پڑھنے والوں، ابو داؤد شریف پڑھنے والوں، نسائی شریف پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، بتاؤ خدا کی قسم سر پر قرآن رکھ کے حدیث رکھ کے بتاؤ، کیا یہ قرآن ان کے بغیر ملا ہے؟ کیا یہ نماز ان کے بغیر ملی ہے؟ کیا یہ روزہ ان کے بغیر ملا ہے؟ کیا یہ زکات ان کے بغیر ملی ہے؟ کیا تلاوت ان کے بغیر ملی ہے؟ نہ نہ، آج قرآن میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، صدقہ صحابہ کا ہے، حدیث میرے پاس ہے، تیرے پاس ہے، صدقہ صحابہ کا ہے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے راوی درمیان میں صحابی نہ ہو، اور صحابی کے بعد نبی ہے، نبی سے پہلے جو روایت کرتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ کبھی قال ابو ہریرہ، کبھی قالت عائشہ، کبھی قال معاویہ، یہ کہنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے انہوں نے کہا، پھر رسول اللہ نے کہا۔ حدیث پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، قرآن پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، ایمان پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، تلاوت پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، کلمہ پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، روزہ پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، دین پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، عقیدہ پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، نظریہ پہنچانے کا ذریعہ صحابہ، دین کا راستہ صحابہ، دین کا طریقہ صحابہ، دین کی منزل صحابہ، دین کی رہنمائی صحابہ، دین کی ہدایت صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اٹھاؤ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جو قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہیں صحابہ نظر آئیں گے۔ میرے مدرسے سے طالب علم کو برا کہنے والا میری مجلس میں نہیں چل سکتا، محمد کی محفل میں بیٹھنے والے ساتھی کو برا کہنے والا میری مجلس میں کیسے چل سکتا ہے، میرے راستے میں کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کوئی اپنے بیٹے کے مخالف کو، باپ کے مخالف کو، لیڈر کے مخالف کو، بڑے کے مخالف کو، مرشد کے مخالف کو نہیں برداشت کر سکتا، میں محمد کریم کے یار ابو بکر کے مخالف کو نہیں برداشت کر سکتا۔ جو یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ اصول پسندی ہے۔ یہ گوائیں اگر یہ مشکوک ہو گئے دین کی کوئی چیز بچے گی نہیں۔ آؤ اصحاب رسول کے بغیر دین کا ایک حصہ ثابت کر کے بتاؤ، اور یہ نظر جائے دنیا اصحاب رسول کے بغیر نبی سے جدا کر کے کوئی چیز دنیا کو بتا نہیں سکتی۔ اور ندوۃ العلم کے طلباء، آنے والے مہمانوں، آج ہم دنیا کو فخر سے نہیں کہتے آؤ ہمارا دین سچا ہے، ہم دنیا کو کہتے ہمارا کلمہ سچا ہے، ہم دنیا کو کہتے ہمارا قرآن سچا ہے، اور سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں سچا ہے۔ کس کی وجہ سے کہتے ہو؟ کس کی وجہ سے کہتے ہو؟ صحابہ کی وجہ سے کہتے ہو۔ ہم نے نبی کی زبان سے نکلتے ہوئے کلمے کے جملے نہیں سنے، یہ صحابہ نے سنے، اور رسول اللہ نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے ہی صحابہ۔ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ تھے، جنہوں نے پڑھا اور پورا دین ہم تک پہنچایا۔ توجہ کرنا، یہ دین یوں نہیں پہنچا دیا۔ آج ہمارے مکاتب میں، مساجد، مدارس، خانقاہیں، اللہ انہیں آباد رکھ، ان کے آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ۔ آج ہم دین کی ترویج اشاعت کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ایک بار نہیں لاکھ بار کرتے ہیں۔ ہم ان کے پاؤں کے خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کی جوتیوں کو علماء اپنے گلے کا ہار سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ نے دین کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر کھلایا اور پڑھایا ہے، اور انہوں نے دین تپتی ہوئی ریت پر چل کر سنایا۔ انہوں نے چلتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر توحید سکھائی ہے، انہوں نے تپتے ریت پر چل کر رسالت سکھائی ہے، انہوں نے قطرے کٹوا کر کلمے پڑھوائے ہیں، میدان بدر میں جا کر تلواروں کے مقابلے میں ٹہنیوں سے لڑ کر کافر کو بنایا ہے، ان نے باطل کے دماغ کا پیچھا اڑایا ہے، انہوں نے اپنا گھر بار قربان کروایا ہے، باغات
دیے، اولاد قربان کروا دی، ابا اجداد داؤ پر لگا دیے، ہر چیز قربان کر کے سبھی کو چھوڑ دیا، نہ خدا کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کو چھوڑا، نہ اسلام کو چھوڑا۔ آج میرے اور تیرے پاس اگر اسلام ہے، یہ صدقہ کس کا ہے؟ اونچی اور اونچی، یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ 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 کا ہے۔ نعرہ تکبیر! میں اس کے نعرے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ کس نے پہنچایا؟ آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ یوں اپنی کتاب کھولتے، یہ جلد کی ہوئی ہے، یہ محفوظ کی ہوئی ہے، اس میں لکھی ہوئی حدیثیں ہیں، اس میں شارح نے تشریح کی ہے، اس کی شرح ملتی ہے، اس کی تفصیل ملتی ہے، ہم یوں بیان کر رہے ہیں اور وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ کون سی نبی کی زندگی کا وہ پہلو ہے؟ مسلمانوں تم ڈھونڈنا چاہو اور تمہیں نہ ملے وہ پہلو بتاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا پہلو ڈھونڈنا چاہو اور تمہیں نہ ملے وہ بتاؤ۔ آپ نے 8 سال پڑھا، کون سا سوال آپ کے دماغ میں آیا جس کا جواب آپ کے اساتذہ نے نہ دیا ہو؟ وہ سوال بتاؤ۔ کوئی سوال نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آئے اور جواب نہ آیا ہو، یہ جواب صحابہ دے چکے۔ امت کو سبھی کچھ سکھایا، توجہ! اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں دیا، حضور نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، اس کے لکھنے والے صحابہ ہیں۔ اونچی کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ صحابہ صحابہ۔ قرآن لکھنے والے صحابہ، حفظ کرنے والے صحابہ، علم کرنے والے صحابہ، عمل کرنے والے صحابہ، پہنچانے والے صحابہ، پھیلانے والے صحابہ، تحریر کرنے والے صحابہ، جسم بنانے والے صحابہ، وجود بنانے والے صحابہ، نظام بنانے والے صحابہ، نفاذ بنانے والے صحابہ، کائنات کے کریے تک پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ چھوڑیے، آپ حدیث مبارکہ میں پڑھتے رہے، آپ نے شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے۔ زلف کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، لب کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، جاگنے کے بعد کیا پڑھتے تھے، کون سے کربٹ پہ سوتے تھے، کون سا ہاتھ نیچے رکھتے تھے، کون سا ہاتھ اونچا رکھتے تھے، گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے، قدم کیسے نکالتے تھے، بیت اللہ کیسے جاتے تھے، بیت الحرام کیسے جاتے تھے، بیت الخلا کیسے جاتے تھے، چادر کیسی پہنی تھی، ٹوپی کیسے پہنی تھی، پگڑی کیسے پہنی تھی، جسم کیسا تھا، وجود کیسا تھا، خوشبو کیسی تھی، مہک کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، نگاہیں کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، لب کیسے تھے، غصے میں کیسے ہوتے تھے، پیار میں کیسے ہوتے تھے، بلاتے کیسے تھے، چاہتے کیسے تھے، آتے کیسے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، گھوڑا کیسے تھا، گھوڑے کا نام کیا تھا، گھوڑے کا خاندان کیا تھا، گھوڑے پر چڑھتے کیسے تھے، گھوڑے پر بیٹھتے کیسے تھے، آقا کی تلواریں کتنی تھی، تیر کتنے تھے، نیزے کتنے تھے، چلائے کیسے تھے، دوڑے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، بیویاں کتنی تھی، بیٹے کتنی تھی، اولاد کتنی تھی، خاندان کیسا تھا، قبیلہ کیسا تھا، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، حسب کیا تھا، نسب کیا تھا، عورتیں کہاں سے آئی تھی، ان کا خاندان کیا تھا، ان کا قبیلہ کیا تھا، نبی بیٹھے کیسے تھے، نبی لیٹے کیسے تھے، چلے کیسے تھے، بدر میں کیسے تھے، عہد میں کیسے تھے، خیبر میں کیسے تھے، تبوک میں کیسے تھے، چہرہ کیسے تھا، زلف کیسی تھی، پگڑی کیسے پہنی تھی، لمبی کیسے پہنی تھی، اس کو گرے کتنی دی تھی، دایاں ہاتھ کیسے رکھتے تھے، بایاں ہاتھ کیسے رکھتے تھے، باہر کیسے نکلتے تھے، اندر کیسے آتے تھے، شادی کیسے کی تھی، کس سے کی تھی، باتیں کیا کی تھی، کلام کیا کیا تھا، گفتگو کیا تھی، لباس کتنے تھے، کپڑے کتنے تھے، جوتے کتنے تھے، زلفیں لمبی کتنی تھی، مسکراتے کیسے تھے، کہتے کیسے تھے، بولتے کیا تھے، شام کیا بولا تھا، بار کیا بولا تھا، دعا کیسے مانگی تھی، ہاتھ کیسے اٹھائے تھے، چہرہ کیسے ہو گیا تھا، غصے میں کیسے آئے تھے، پیار میں کیسے آئے تھے، بدر میں کیسے گئے تھے، عہد میں کیسے گئے تھے، خیبر میں کیسے گئے تھے، بابا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، شباب کیسا تھا، علم کیسا تھا، عمل کیسا تھا، معراج پہ کیسے گئے، معراج سے واپس کیسے آئے، ہجرت سے کیسے گئے، ہجرت سے واپس کیسے آئے، پہاڑ پہ کیسے چڑھے، چوٹ پہ کیسے چڑھے، روڈ پہ کیسے چڑھے، چارپائی پہ کیسے چڑھے، بستر کیسا تھا، چادر کیسی تھی، تکیہ کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، کمرہ کیسا تھا، دیوار کیسی تھی، دروازہ کیسا تھا، کھڑکی کیسی تھی، کھڑکی کھلتی کیسے تھی، دروازہ کھلتا کیسا تھا، دنیا کے لوگوں
جس کی سیرت اتنی محفوظ ہو جیسی حضور کی محفوظ ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضور تشریف لائے۔ کتنے سال بعد؟ 500 سال بعد حضور تشریف لائے۔ حضرات اکابر علماء کرام 500 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ہر چیز بدل گئی تھی۔ کوئی سنت باقی نہیں بچی تھی، کتاب باقی نہیں بچی تھی، کتاب کے الفاظ باقی نہیں بچے تھے، معنی باقی نہیں بچے تھے۔ فقط کتنا گزرا تھا؟ کہتے ہیں جی فقط 500 سال گزرے تھے، آج ہم 1442 ہجری پہ جی رہے ہیں۔ ہم ختم بخاری شریف 1442 ہجری میں کر رہے ہیں۔ پڑھانے والا استاذ بھی ہے، پڑھنے والے طالب العلم بھی ہے، پڑھائی جانے والی کتاب بھی ہے۔ دعوے سے کہے یہ صحیح البخاری ہے، اس کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یہ فرامین رسول ہے، یہ پیغام رسول ہے، یہ احکام رسول ہے، یہ ادائے رسول ہے، یہ فعل رسول ہے، یہ ہمارے رسول ہے، یہ ہمارے رسول ہے۔ آج ہم دنیا کو کہہ رہے وقت کتنا گزر گیا، 1500 صدیاں گزرنے کو پورا ہونے لیے۔ سائل نے مجھ سے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بدل گئی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بدل گئی، نبیوں کے جانوں کے بعد ان کی کتابیں بدل گئی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ الْأَلْوَاحَ، وہ تختیوں میں لکھ کر دی گئی تھی، یہ کیوں نہیں بدلی جو تختی میں لکھ کر نہیں دی گئی تھی؟ تنزیل من رب العالمین، نزلت بروح الامین بما نزل علی محمد، یا حضور کے قلب اطہار پر اتری تھی، حضور نے لکھی نہیں تھی، جبرائیل نے لکھی نہیں تھی، پھر کیوں نہیں بدلی؟ مجھے پوچھنے والوں نے کہا سب کچھ بدل گیا، یا کیوں نہیں بدلا؟ میں نے جواب میں کہا وہ سب کچھ اس لیے بدل گیا کہ اس امت میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، عمر نہیں تھا، عثمان نہیں تھا، علی نہیں تھا، طلحہ نہیں تھا، زبیر نہیں تھا، عباس نہیں تھا، خباب نہیں تھا، خبیب نہیں تھا، سعد نہیں تھا، سعید نہیں تھا، حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا، حفصہ نہیں تھی، جویریہ نہیں تھی، عائشہ نہیں تھی، خدیجہ نہیں تھی، فاطمہ نہیں تھی، زینب نہیں تھی، رقیہ نہیں تھی، ام کلثوم نہیں تھی، وہ ابو بکر ہوتے بیویاں بدلتا، شاہ ابو بکر تھے، شاہ دے دی، بیوی ہی بدل دیا، عمر تھے، قربان ہو گئے، بیوی ہی بدلنے دیا، عثمان تھے، مال دے دیا، بیوی ہی بدل دیا، علی تھے، قربان دے دی، بیوی ہی بدل دیا، سمیرہ نے آنکھوں نکلوا دی، بیوی ہی بدلنے دیا، سمیہ دولت ہو گئی، بیوی ہی بدل دیا، بدل میں ادھر گئے، بیوی ہی بدلنے دیا، اور ادھر گئے، بیوی ہی بدلنے دیا، زخزہ سے بہتاب ہو گئے، بیوی ہی بدل دیا، کٹ کر کہا فرسو میرا کعبہ، مگر بیوی ہی بدلنے دیا۔ ارے اس وقت کو اللہ نے صحابہ دیے، 1500 سال گزر گئے، جیسے کلمہ مکہ میں تھا ویسے ہی کلمہ بلدیہ میں ہے یا نہیں ہے؟ پہنچانے والے کون؟ اور اونچی، اور اونچی۔ آخری بات، یہ کسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ صحابہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، صحابہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہیں۔ آپ کے بیٹے کو جو عالم ہو جائے، آپ کے شاگرد کو کوئی عالم ہو جائے، کوئی برا کہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بدبخت اور لعنتی اور مردود جس نے میرے پیر مشرق کائنات کے عظیم انسان آقا کے خلیفہ جانشین رسول سسر رسول امت کے سب سے بڑے شخص، امت کے سب سے بڑے امام، حضور کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق کی اس ملک میں تقسیم کی ہے۔ کراچی میں ہوئی، حیدرآباد میں ہوئی، پنڈولا جان میں ہوئی اور اسلام آباد میں تکفیر ہو گئی۔ ابو بکر کو برا کہا، عمر کو گالی دے دی، معاویہ پہ لعنت بھیج دی۔ مسلمانوں بتاؤ اپنے مدرسے کے طالب علم کو، اپنے گھر کے مولوی کو، اپنے مسجد کے امام کو، تم برا کہنے والے کو نہیں برداشت کرتے، میں ابو بکر کو برا کہنے والوں کو کیسے برداشت کروں، عمر کی توہین کرنے والوں کو کیسے برداشت کروں؟ ایک جان نہیں 100 جانیں ہوں گی، قربان کر دیں گے، رب جلال کی قسم اصحاب کی توہین نہیں ہوگی۔ یہ عزم ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، یہ عزم ہے یا نہیں ہے؟ توہین ہونے اہلیان مدارس آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہمارے خانقاہیں جن کے دم سے آباد ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کی توہین کا مطلب اسلام کو گرانا چاہتے ہیں۔ آؤ فاضل ہونے والے علماء دست ہاتھ بڑھا کر آج وعدہ کرو، ہم جیتے جی مر جائیں گے مگر توہین برداشت۔ اور اللہ کا شکر ہے اس توہین کے بعد علماء ملے۔ آج مجھے ڈاکٹر عادل خان شہید کی یاد ستا رہی ہے،
جو میدان میں نکلے تھے لوگوں نے ان سے کہا تھا آپ مسند حدیث پر بیٹھنے والے شیخ الحدیث ہیں، آپ شیخ الاستاذ العلماء رئیس المحدثین کے بیٹے، آپ کا ادھر ہے، آپ کس طرف چل پڑے ہو؟ جہاں گولی چل جائے گی، جان چلی جائے گی۔ مجھے کہنے لگے لوگوں نے مجھے کہا مارے جاؤ گے، جواب میں کہنے لگے میں آیا اس لیے ہوں کہ میں صحابہ کے نام پہ مارا جاؤں۔ 40 دن میں 40 سالوں کا سفر طے کر کے گولی کھا کر اپنی قبر میں گئے۔ مجھ سے زیادہ آپ قریب رہتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ سچ بتاؤ خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ خوشبو آئی ہے۔ اس خوشبو نے بتایا ہے یہ نظریہ خوشبو والا ہے، یہ شدت والا نہیں ہے، یہ محبت والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عزم کو دہرانا ہوگا، صحابہ قوم کو سمجھانا ہوگا۔ جب قوم توحید پر اتر آئی تو ہم نے اس کے جواب میں صحابہ کہہ کر دنیا کو جگا دیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں جہاں سے گزرتا ہوں کوئی گزرتا ہے تو کسی کو کوئی یاد آتا ہے، کوئی گزرتا ہے کسی کو کوئی یاد آتا ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے، میں پاس سے گزرتا ہوں لوگوں کو صحابہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں واہ صحابہ۔ ابھی بھی جب میں ادھر سے یہاں آ رہا تھا تو بہت سارے نوجوان مجھے دیکھ کے نعرہ لگا رہے تھے واہ صحابہ۔ کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ حضرت شیخ صاحب آپ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک میں چوکوں پر، چوراہوں پر، مجلسوں میں، محفلوں میں، جلسہ عام پر، چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر میں نے اصحاب رسول کے دشمنوں کو چیلنج دیے، گستاخو مت مرو، توہین کرنے والوں، تکفیر کرنے والوں، میدان میں نے ایسا کر لیے، میں نے سنت کے جوانوں کے دلوں میں اصحاب کی محبت اتنے ہی بٹھا دوں گا، تم جس چوک سے گزرو گے کوئی نہیں ہوگا لگا ہوا پرچم بھی کہے گا واہ صحابہ واہ۔ اور علماء کرام آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کہتا ہوں، گزشتہ دنوں اس شخص کی ویڈیو آئی، اس نے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا مولوی صاحب بس کرو۔ کیا کہا مولوی صاحب بس کرو، ابھی تو ہمارے بچے بھی ہم سے پوچھتے ہیں تمہیں لوگ کافر کیوں کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھی صبر کرو، وہ وقت نہ چھوڑیں گے اگر زندگی رہی، اور میں مارنے والوں سے کہتا ہوں شاید تمہیں مارنے میں اتنی جلدی نہیں ہے جتنی محبت صحابہ میں ہمیں جانے میں چلتی ہے۔ کوئی اور ڈر جائے گا ہمیں تمہاری گولی سے، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، میں گولی کھانے کے بعد شو نہیں دے رہا، اپنے 12 ساتھی اپنے ساتھ شہید کروا کے کہہ رہا ہوں ادھر ستم گر ہنر آزمائی تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ادھر ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں نے چوک چوراہے میں تمہاری توہین کے بعد صحابہ کی تعریف کر ڈالی ہے، تمہاری توہین کی آوازیں دب گئی ہیں، ہماری تعریف کی آوازیں گلی کوچوں سے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر میں زندہ رہا کچھ وقت ہو، صحابہ کے دشمنوں میرے بچے ہی نہیں، میرے جوانی نہیں، تمہارے بچے بھی تمہارے گھروں میں یہ نعرے لگاتے ہوئے تمہیں سنائی دیں گے واہ صحابہ واہ۔ علماء کرام آپ کی دعاؤں سے کبھی کبھی آپ ہمیں ڈانٹتے تھے، آپ نعرہ لگاتے ہو پرچہ ہو جاتا ہے، آپ نعرہ لگاتے ہو سختی ہو جاتی ہے، آپ کے نعرے کی وجہ سے مدرسے محفوظ نہیں رہے، آپ کے نعرے کی وجہ سے مسجدیں محفوظ نہیں رہی، علماء محفوظ نہیں رہے۔ ہم نے آپ کے کہنے پہ نعرہ ایسے دیا جس سے دشمن کو تکلیف دی ہے، بول بھی نہیں سکتا، تکلیف ہے، یہ ایسے ہی مراد ہے، کسی کو تھپڑ مارو پھر کہو رونا نہیں، ڈنڈا مارو پھر کہو، کبھی کبھی مارو کبھی وہ پھر بھی رونا،
یہی مثال ہے آپ کی دعاؤں سے اب آپ کو بھی کوئی پریشانی، ہم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، ہم نے آپ کے من کی بات کہہ دی ہے۔ آپ بھی لوگوں کو سمجھایا کرو کہ گلی کوچہ جہاں کھڑے رہو اس دیوار پہ لکھ دو۔ اور میں نے ایک جملہ کہا اور وہ یہ کہا، جب آپ دیوار پہ لکھو گے، چوک پہ لکھو گے، موٹر سائیکل پہ لکھو گے، آپ کے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ صحابہ کو مانتا نہیں ہے، جب باہر نکلے گا دیوار پر نظر پڑے گی تو کیا پڑھے گا؟ ارے بھائی، اس کے ساتھ جانے والوں سے کونی مار کے کہے گا چاچا ماما تو مانتا تو نہیں ہے، پڑھتا کیا ہے؟ کہتا ہے آنکھیں تو نہیں نکال سکتا۔ یا تو تمہیں آنکھیں نکالنی پڑے گی یا واہ صحابہ واہ کا پھر کرنا پڑے گا۔ محنت کرو گے، گلی گلی محنت کرو گے، یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ یہ کسی پارٹی کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ نظریے کا مسئلہ ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے، اسلام کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اسلام کی بنیادوں کا مسئلہ ہے، قرآن کے پڑھانے کا مسئلہ ہے، قرآن کے سمجھانے کا مسئلہ ہے، قرآن کی حقانیت کا مسئلہ ہے، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو قرآن محفوظ نہیں ہے، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو ایمان محفوظ نہیں ہے، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں ہے، صحابہ محفوظ نہیں ہے، مساجد مدارس محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب محفوظ تبھی ہے جب عمارت کی بنیادیں صحابہ مضبوط ہوں گے، اور عمارت کی بنیادوں پہ ہمیشہ پہرا لگتا ہے۔ دنیا والوں ہم ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم چوکیدار ہیں، اور پکڑ ہے کٹڑا ہمیشہ چوکیدار ہے، ٹھیکیدار بھاگ جایا کرتے ہیں، چوکیدار کٹ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ضرورت پڑی ہے لو ہم نے دے کے بتایا ہے، ہم چوکیدار کل بھی صاحب آتے تھے، ہم چوکیدار آج بھی صاحب آتے ہیں۔ یہ عزم کرو گے، یہ نعرہ لگاؤ گے، یہ بنیاد بنو گے تو ایک مرتبہ سب محبت سے مل کر کیا کہو گے؟ واہ صحابہ۔ اور آخر یہ بات بھی سمجھ لو، یہ جو نعرہ ہے یہ صوفیانہ نہیں ہے، مجاہدانہ ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے لائٹ بند کر کے کمرے میں اندر بیٹھ کے واہ صحابہ واہ، ایسا والا نہیں ہے۔ یہ ذرا مجاہدانہ سے ہے، جیسے اس کا تصور آئے سب سے پہلے گردن یوں ہو جائے، چہرے پہ جلال آ جائے، دل میں محبت کی انتہا آ جائے، جسم میں دینی کرنٹ بڑھ جائے۔ محبت اور کرنٹ کے بڑھنے کے بعد آپ کے جذبات عروج پہ جائے، جتنی محبت اصحاب رسول سے ہو، اتنی نفرت صحابہ کے دشمنوں سے ہو، پھر آپ کا ہاتھ اٹھے، یوں ہاتھ اٹھنے کے بعد آپ کی انگلیاں یوں بند ہوتی چلے جائیں، اور بند ہوتے ہوتے یوں مکہ بن جائے، اور مکہ بن کے جذبات کا اظہار کرنے میں آواز آئے، واہ صحابہ واہ، 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 واہ صحابہ واہ۔ ہر ایک کے سلسلے کے شیطان بگانے کا علیحدہ علیحدہ طریقہ ہے، میرے سلسلے کا طریقہ ہے واہ صحابہ۔ اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والے طلباء کو جو اب علماء بن کے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ سے دعوے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مجھ سے بہت سارے مدرسوں والے پوچھتے ہیں شیخ صاحب کو یہ بڑی ضرورت والے ہیں، آپ جیسے بندے کو بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہمت والی بات ہے، کسی بندے کو کوئی بلا لے، یقیناً ان کی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جذبے کو، ہمت کو، حوصلوں کو جلا بخشے، ان کا سایہ بہت دیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام جاری رہے گا، تمام حضرات تشریف لائیں۔ تمام حضرات تشریف لے لیں۔ ایک ساتھی ہے حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کو تحفہ پیش فرمائیں گے، جناب ماسٹر جنگی خان صاحب تشریف لائیں۔ تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔
गुजारिश की जाती है तशरीफ रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म बुखारी शरीफ अभी बाकी है। तमाम हज़रात तशरीफ रखें।